میں تمام بلڈنگ بنانے والے جو بلڈر ہیں، ٹھیکیدار ہیں، اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں، ان سب سے ایک مدی التجا کرتا ہوں کہ کیا جو بلڈنگ آپ نے بنائی ہے آپ اپنی بیوی بچوں کو لے کر اس عمارت میں رہنا پسند کریں گے؟ کیا آپ کو لگے گا کہ نہیں یار اس میں رہنا چاہیے، یہ جتنے پیسے بولنے اتنے پیسے دینے چاہیے؟ کیا آپ کو لگے گا نہیں یار اس میں رسک ہے، اس کا مال صحیح نہیں ہے، اس کی ڈرینیج صحیح نہیں ہے، اس کا پلمبرنگ کا کام صحیح نہیں ہے، اس کا الیکٹرک کا کام صحیح نہیں ہے، اس کی سیمنٹ بجری اور اینٹوں کا کام صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیا رہیں گے؟ تو حدیث پاک سنیے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ تو آپ بتائیے کہ آپ اپنے لیے تو پسند نہیں کریں کہ میں اس میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر یا اس میں اپنے دو پیسے لگاؤں، لیکن آپ یہی چیز کسی اور کو بیچ رہے ہیں تاکہ آپ کا جیب بھر جائے، کسی کے جیب کا بھلے بیڑا غرق ہو جائے، اس کی فیملی کا ستیہ ناش ہو جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے چھت گر جائے، یہ گر جائے۔ ہمارے رشوت کا دور ہے، کچھ اللہ نہ کرے کوئی بڑا واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو دے دلا کر تھوڑے دنوں تک مطلب کہ وہ خبریں بھی اچھلتی رہتی ہیں۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہو، مجھے بھی اس کا اندازہ ہے، حافظے اور حازمے سب کمزور ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں، اور یوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس طرح کی بددیانتی کرنے والوں کا بھی ذہن بنا ہوا ہے کہ تھوڑے عرصے تک، تھوڑے دنوں تک لوگ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، تھوڑا واویلا کریں گے، رونا دھونا ہوگا، اس کے بعد سب بھول جائیں گے۔ کوئی نیا واقعہ اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے، پرانے واقعے لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو اس طرح تو یہ ہماری ایک ہسٹری ہے اور ایک نیچر بن چکا ہے، لیکن جس روز صحیح معنوں میں خوف خدا والے لوگ، صحیح معنوں میں دیانت دار لوگ، اور مطلب کہ معاملے کو اپنے نتیجے تک پہنچانے والے لوگ اگر یہ مطلب کہ میدان عمل میں آ گئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس قوم کی تقدیریں بدلیں گی، انشاءاللہ بدلیں گی۔ یہ اگست کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ میں جو انگریزی مہینے کے حساب سے 14 تاریخ کو ہمیں یہ وطن عزیز عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور اسے اندرونی بیرونی جو کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام تر چیزوں سے محفوظ فرمائے، اسے شاد و آباد رکھے اور ہمیں اس کی تعمیر ترقی میں حصہ ملانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ مجھے اپنے اس پیارے پیارے وطن عزیز سے بے حد محبت ہے اور کسی صورت اس کو کوئی نقصان پہنچے یہ گوارا نہیں ہے، بالکل گوارا نہیں ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور دعوت اسلامی یہ ایک انداز، نیکی کی دعوت کا انداز کہ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرنا، یہ سب سے بنیادی کام ہے۔ یہ میں پہلے سلسلے میں بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ آپ چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر میں ہے، جو شخص جہاں بیٹھا ہوا ہے اگر وہ خوف خدا کے ساتھ کام کر رہا ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہمارے مطلب کہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یہ بات ہر مسلمان میری سمجھ سکتا ہے۔ صحیح معنوں میں خوف خدا کے ساتھ اگر وہ کام کرے گا اور آخرت کی پرسش سے ڈرے گا، قیامت کے سوال جواب سے وہ ڈرے گا، ایمان کی سلامتی کے حوالے سے اس کی سوچ بنے گی، قبر کے عذاب سے اگر اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، آپ بتائیے کہ وہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا گورنمنٹ سیکٹر میں ہو یا سیمی گورنمنٹ سیکٹر میں ہو، کسی بھی شعبے کے اندر ہو، وہ بددیانتی نہیں کرے گا، وہ ظلم و ستم نہیں کرے گا، اور وہ اس طرح کی کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں